تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمین کی خاک پر سونا ہے اینٹوں کا سرہانا ہے، زمین کی خاک پر سونا ہے اینٹوں کا سرہانا ہے۔ اے رب قدیر، یہ دنیا کے اندر خوبصورتیاں کیوں بنائی ہیں؟ پہاڑوں کو اتنی اونچائیاں بلندیاں کیوں عطا کی گئی ہیں؟ یہ فراز کیوں بنایا گیا ہے؟ نشیب کیوں بنایا گیا ہے؟ شرق و غرب میں بہاریں، شرق و غرب کے اندر یہ جناب والا چڑیوں کا چہچہانا، یہ دریاؤں کی روانگی، یہ دن کائنات کے اندر بندوں کا بولنا، پرندوں کا بولنا، جانوروں کا دودھ دینا، جانوروں کے بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جناب کئی جانوروں پہ ہم سواریاں کرتے گئے۔ اے رب قدیر، یہ کائنات کے اندر یہ ساری چیزیں کیوں بنائی ہیں؟ اللہ پاک نے اپنے کلام کے اندر ارشاد فرمایا اے مجھ سے سوال کرنے والے، میں نے آج سے 1450 سال پہلے تمہیں اپنے سونے نبی کے ذریعے اور واسطے سے بتایا تھا، فرمایا میں نے ساری کائنات کے اندر جو بنایا ہے یہ دنیا کی زینت ہے، دنیا کی خوبصورتی ہے، یہ دنیا کا رنگ ہے، یہ دنیا کا جناب والا چلنا پھرنا ہے، یہ دنیا کا ساز و سامان ہے۔ اے اللہ کیوں بنایا؟ اللہ پاک فرماتا ہے لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، فرمایا دنیا کو اتنا رنگ اس لیے دیا ہے، دنیا کو اتنا خوبصورت اس لیے بنایا ہے، دنیا کو اتنا پھیلایا اسی لیے کہ میں آزماؤں، کسی کو مال دیا، کسی کو جائیداد دی، کسی کو بینک بیلنس دیا، کسی کو حسن دیا، کسی کو کمال دیا، کسی کو زبان دی، کسی کو جناب والا کیا کمال، کسی کو کیا کمال ملا۔ اے میرے بندو، یہ جو کمالات دنیا کے اندر میں نے تمہیں عطا فرمائے گئے یہ ویسے ہی نہیں عطا فرمائے ہیں۔ اے ربا، اے کائنات کے خالق و مالک، یہ کیوں عطا فرمائے؟ فرمایا یہ سب کچھ اسی لیے دیا گئے تاکہ میں دینے کے بعد یہ جانوں، جانتا تو پہلے بھی ہے، اللہ جاننے والا ہے۔ اب جناب ہم سنی ہیں، ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں اگر کوئی چیز پیدا ہو یا نہ ہو اللہ پاک پہلے سے جانتا ہے کس نے کیا کرنا ہے، کون کب مرے گا، کیا کیا معاملات کس نے کرنے گے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ باقیوں کا عقیدہ انہیں مبارک ہو، ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں اللہ پاک کسی چیز کو تخلیق کرنے سے بھی پہلے جان رکھا ہوتا ہے کہ یہ کیا کیا کریں گے، کیسے کیسے معاملات چلائیں گے۔ اے رب قدیر، دنیا کے اندر اتنی زیبائش تو نے کی ہے، اتنے عجیب و غریب نظارے بنائے گئے، کیوں بنائے؟ فرمایا اس لیے کہ تاکہ پتہ چل جائے، جانچ پڑتال ہو جائے، امتحان ہو جائے کہ کون دنیا کے اندر ہی لگ جاتا ہے، کون دنیا کو ترک کر کے میرے دین کی طرف آتا ہے۔ الحمدللہ الذی ابدأ الافلاق والارضین، الصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء
الطاهرين وأصحابه الراشدين الكاملين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله نبينا الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. دلا غافل نہ ہو ایک پل یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. دلا غافل نہ ہو ایک پل یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے. بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے. دلا غافل نہ ہو ایک پل یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا. تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا. زمین کی خاک پر سونا ہے اینٹوں کا سرہانا ہے. زمین کی خاک پر سونا ہے اینٹوں کا سرہانا ہے. قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ. اس کا مفہوم اور خلاصہ میں آپ کو بتاؤں گا. سورہ آل عمران آیت نمبر 14 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے لوگوں کے لیے شہوات کی جو محبت ہے یہ اللہ پاک نے
اجاگر کر رکھی ہے من النساء عورتوں کے حوالے سے، والبنین بچوں کے حوالے سے، والقناطیر المقنطرہ ڈھیروں خزانے کے ذریعے سے، سونا چاندی کے ذریعے سے، من الذہب وہ جو ڈھیر لگے ہوتے ہیں چاہے سونے کے ہوں یا چاندی کے ہوں، ان کے ذریعے سے بھی خواہشات دنیا کے اندر لوگوں کے دلوں کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح وہ والے گھوڑے جن کے اوپر نشان لگائے ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی خواہشات کو رکھا ہے۔ والانعام اور چوپائے جو جانور ہوتے ہیں، ان کی محبت بھی لوگوں کے دلوں کے اندر رکھی ہے۔ والحرث ایسے ہی کھیتی باڑی کرنے کی محبت بھی کئی لوگوں کے دلوں میں موجود ہوتی ہے۔ اگر عورتوں کا معاملہ ہو یا بچوں کی محبت کا معاملہ ہو، اپنی اولاد کی محبت کا معاملہ ہو، یا خزانوں کے جو ڈھیر ہوتے ہیں ان کی محبت ہو، اسی طرح سونے کی محبت، چاندی کی محبت دلوں کے اندر ہو، یا گھوڑے پاس رکھے ہوئے ہیں ان کی محبت ہو، جتنے جانور ہیں جو پالے جاتے ہیں ان کی محبت ہو، کھیتی باڑی کی محبت ہو، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا نفع ہے، یہ دنیا کی زندگی کا نفع ہے۔ دنیا کے اندر اگر کوئی بندہ ان چیزوں سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اپنی اولاد سے، اپنے جناب مال سے، اپنی سواریوں سے، اپنے چوپایوں سے، اپنی کھیتی باڑی سے، اور پھر ان چیزوں سے پیار صرف دنیا کے لیے کرتا ہے، تو پھر اس صورت میں اللہ پاک نے فرما دیا، متنبع کر دیا، فرمایا صرف یہ دنیا کا ہی نفع ہے۔ اگر آخرت کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس میں کوئی بھی نفع نہیں ہے، لیکن ہاں اگر کوئی بندہ یہی والی چیزیں، چاہے عورتیں ہوں، بچے ہوں، یا اس کے علاوہ ڈھیروں خزانہ ہو، سونا ہو، چاندی ہو، نشان زدہ گھوڑے ہوں، سواری، مثال کے طور پہ آج کل کے دور میں گاڑیاں ہو گئی، گاڑیاں ہو، اس کے علاوہ چوپائے جو گھروں میں رکھے جاتے ہیں، کسی سے دودھ دویا جاتا ہے اور کسی کو جناب سواری کے لیے رکھا جاتا ہے، کوئی بھی چوپایا ہو یا کھیتی باڑی ہو، یہ ساری چیزیں ویسے تو دنیا داری ہیں، لیکن جب بندے کی نیت ان میں خالص ہوگی اور اس سب کسی میں سے دین کا حق ادا کرے گا، دین کے لیے ان میں سے قربانی پیش کرے گا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی بچہ ہے تو اس بچے کو دین کی راہ پہ لگائے گا، اگر خزانے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اس ڈھیر میں سے اللہ کے حقوق کو بچا لائے گا، غریبوں، یتیموں، فقیروں اور بیواؤں کے حقوق کو ادا کرے گا۔ پھر اسی طرح سونا چاندی ہے، اگر یہ نصاب تک پہنچتے ہیں ان کی زکوٰۃ ادا کرے گا، اس حوالے سے بھی غریبوں کا خیال رکھے گا، اور اللہ نے جو فرض کیا ہے اس فرض پہ بھی عمل کرے گا۔ اس کے علاوہ جو نشان زدہ گھوڑے یعنی سواری کے جو جانور ہیں اس کے اندر بھی خلوص نیت اگر ہوگی، کیا مطلب، ایک سواری ہے، اس پہ سواری آپ کرتے ہیں، گاڑی ہے، وہ اگر اپنے کسی مفاد کے لیے آپ چلاتے ہیں تو وہ آپ کی مفاد کی خاطر چلتی رہتی ہے، لیکن اگر وہی چیز چلے اور اس کے چلنے میں آپ کی نیت یہ بھی ہو کہ اس کی کمائی میں سے میں اللہ کی راہ میں بھی حصہ نکالوں گا، دین کے لیے بھی حصہ نکالوں گا،
پھر شریعت کے لیے حصہ نکالوں گا، یا جب ضرورت پڑے تو ضرورت کے وقت یہ نہیں کہ جناب میں جیسے اوروں سے کرایہ لیتا ہوں ایسے مسجد کا کوئی معاملہ ہو میں کرایہ لینے کے لیے منہ کھولوں آگے. اور گل سمجھ دی تو پتہ میں دو ٹوک گل کرنے دا دی ہیں. ہاں تو کئی جو پیسے کے پجاری ہوتے ہیں، پیسے کے پیچھے انہوں نے جناب نہ جانے کتنا بڑا منہ کھولا ہوتا ہے. مسجد کا معاملہ ہو، دین کا معاملہ ہو، اسلام کا معاملہ ہو، پھر بھی ان کے دل دماغ کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ معاملہ تو مسجد کا ہے، مدرسے کا ہے، دین کا ہے، اسلام کی خدمت کا موقع ہے، یہ اللہ نے مجھے دیا ہے، لیکن نہیں ماں تو پیسے چاہیے، ماں تے پیسے چاہیے. گل سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ جس کے پاس جو ہے سواری مثال کے طور پہ لے لیں، اگر ہے کسی کے پاس موقع اللہ نے دے دیا، خدمت مسجد کی بھی آپ کے نصیب میں لکھ دی گئی، کوئی سودا سلف وغیرہ لے کے آگے مسجد کے لیے مدرسے کے لیے، لیکن پھر آگے آپ بھی سوچیں کہ جناب یہ سواری اللہ پاک نے دی اور اسی کا گھر ہے، اور اسی کا گھر کے لیے جناب اب میری قربانی کا وقت آ گیا ہے. تو اگر اس وقت بھی دل میں یہ جناب سوچ رہا ہے بندہ کہ نہ یہ تو زیادہ کینسر، یہ تو بہت ساری کینسر جناب جتنے بھی کرایہ بن دے ڈبل کینسر، کیوں کہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. نہیں یہ گل غلط ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں، پوچھنے والے ہیں نا. اگر آج دنیا کے اندر کوئی بندہ نہیں پوچھتا ہے تو کیا ہوا؟ کل قیامت والے دن اللہ پاک خود پوچھے گا. میرے گھر کا معاملہ تھا اور میرے گھر کے معاملے میں دنیا دار کوئی نہیں بولا ہے تو کیا ہوا؟ میں رب خود پوچھتا ہوں کہاں لگایا ہے، کیوں لگایا ہے. کسی لگانے کی جگہ پہ لگایا ہے، فضول میں لگایا ہے، سمجھ آئی نا؟ اللہ پاک خود پوچھے گا. بہر صورت اگر کوئی اس طرح کی سواری ہے، اس سواری میں بھی یہ نیت ہو جناب یہ سواری ہے، جب دین کی خدمت کا موقع آئے گا میں اس سواری کو اللہ کی راہ میں کچھ ٹائم کے لیے، کچھ وقت کے لیے چلاؤں گا، تو ظاہری سی بات ہے یہ سواری جو ہے یہ رکھنے کا بھی ثواب ملے گا. سواری رکھنے کا بھی ثواب. اے نہیں کہ جناب ہوں کوئی برل چلو چھوڑو پھر میں ایک اگلی کی تھی تو پھر کیا پتہ مسئلہ کچھ تو کچھ بن جاتی. برل بہت ساری چیزیں میرے ذہن میں آتی ہیں نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بزرگ ہستیاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیے جاتے ہیں صرف چند ٹکوں کے خاطر. بزرگ بندوں کے ساتھ ایسے معاملات کیے جاتے ہیں کرائے کے حوالے سے. بیچارے کہہ بھی رہے ہوتے ہیں میرے پاس نہ نہیں فی الوقت نہیں ہے، گزارا کرو 2 ٹائم نہیں تو پھر ہم کٹیے تو بیٹھے کیوں بیٹھے ہو؟ پیدل آندے ہو نا یار. شکر کر اللہ پاک نے تجھے سواری دے دی ہے، اور یہ بھی شکر کر کہ اللہ پاک تجھ سے نیکی کا کام لے رہا ہے. اب یہ نہیں دے رہا ہے تو کیا ہوا؟ اللہ اجر تو ضرور دے گا نا اگر تو معاف کر دے گا، اس کی بارگاہ میں کبھی نہیں. برصورت خلاصہ یہ ہے دماغ کہیں سے کہیں جا رہا ہے، لیکن ہے تو اسی آیت کے ذیل میں نا ساری چیز. فرمایا اگر یہ سواری کا جو جانور ہے، یہ سواری ہے گاڑی کی صورت میں آج کے دور میں، فرمایا اگر یہ اس کے علاوہ کھیتی باڑی ہے، یہ سب چیزیں جس وقت تک دنیا داری کی نیت سے آپ رکھیں گے، ان سے محبت اور پیار کریں گے، فرمایا یہ صرف دنیا ہی دنیا ہے. لیکن اگر انہی چیزوں کے اندر نیت اللہ کی رضا کی اور نیکی کی ہوگی، اللہ کے سونے نبی کی رضا کی ہوگی، پھر یہی ساری چیزیں نیکی ہی نیکی بن جائیں گی. سمجھ آئی نا؟ پھر نیکی بن جائیں گی. تو اس واسطے ہمیں یہ چاہیے کہ جہاں ہم دنیا داری کر رہے ہوتے ہیں وہیں پہ ہماری یہ بھی سوچ ہو کہ ہم دنیا داری کے ساتھ ساتھ دین داری جو ہے اس کو بھی آگے لے کے چلیں. اللہ پاک نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اسی حوالے سے مزید بھی ارشاد فرمایا ہے الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. خلاصہ اس آیت مبارکہ کا یہ ہے فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنایا، لہو و لعب بنایا. جب دین کے معاملے کی باری آئی اس وقت جناب اپنے مفاد کا تو سوچا لیکن دین کا نہ سوچا. اپنا مفاد تو دیکھا لیکن دین نہ دیکھا، اسلام بھول گئے.
ہے تو اصل میں یہ بات کافروں کی، کافر یہ والا معاملہ کرتے ہیں. کیا فرمایا؟ جب ان کی خواہش کی بات ہو، ان کی اپنی مرضی کی بات ہوتی ہے تو کافر کیا کرتے ہیں؟ کافر یہ کرتے ہیں کہ جناب وہ کہتے ہیں جی کہ بس ایک طرف ہماری خواہش ہے، دوسری طرف ہمارا دین ہے. جو بھی ان کا دین ہے نا، ہمارا دین ہے، تو جو چیز ان کی مرضی کے موافق ہوتی، طبیعت اور مزاج کے موافق ہوتی، وہ اپنے دین کو چھوڑ دیتے، اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگ جاتے ہیں، اپنی مرضی کرتے، اپنے دین کو بھی چھوڑ دیتے. تو جو بندہ ایسے معاملے کرے، کافر جس طرح کرتے تھے، فرمایا یہ وہ معاملہ ہے کہ جس کو دنیا کہا جاتا ہے. اور فرمایا ان کافروں کو ان کی دنیاوی سوچ نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. تو لیکن آج ہم نے بھی یہ سوچنا ہے کہ ہماری سوچ کیا ہے، ہماری فکر کیا ہے اس حوالے سے. کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ ایک طرف دینی معاملہ ہو، شرعی معاملہ ہو، اور دوسری طرف جناب اپنی خواہشات ہوں. تو ہم اپنی خواہشات کو تو پروان چڑھائیں، اپنی خواہشات کو تو منوانے کی کوشش کریں، اپنی مرضی منوانے کی کوشش کریں. لیکن کبھی دین سے ہم نے ایسے موقع پہ آ کے پوچھا ہے کہ دین کیا کہتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے؟ نہیں، اصل نے اپنی مرضی کی تھی ہے، اصل نے اپنی مرضی کی تھی ہے. نہیں نہیں میری یہ مرضی ہے، میں اپنا یار تو کون ہوا ہے گل کرنے والا؟ نہیں، شریعت سے پوچھیں. ایک طرف اپنی مرضی ہو، دوسری طرف شریعت کی مرضی ہو. مومن وہ ہوتا ہے جو شریعت کی مرضی کو ایکسپٹ کرتا ہے، اس کا پرچار کرتا ہے، اس پہ گامزن ہوتا ہے، شریعت کے معاملات کو آگے لے کے چلتا ہے. اپنی مرضی پہ چلنے والا خواہش نفس کی پیروی کرنے والا ہوتا ہے. تو اس واسطے اللہ پاک نے یہ دنیا بنائی. دوسرے مقام پر اللہ پاک فرماتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا. فرمایا مال اور بیٹے یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، دنیاوی زندگی کی زینت ہے. اس کے علاوہ اللہ پاک نے مزید میں ساری بات ختم کرنے جا رہا ہوں ایک دوسری آیت کوٹ کر کے. اللہ پاک نے سورہ کہف آیت نمبر 7 میں فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. فرمایا ہم نے دنیا کے اندر جتنا کچھ بنایا ہے نا، جتنا کچھ بنایا ہے سارے کا سارا یہ دنیا کی زینت ہے، دنیا کی خوبصورتی ہے، دنیا کا بناؤ سنگار ہے. جو بھی ہے دنیا کے اندر، اے اللہ یہ کیوں بنایا ہے؟ یہ سارا کچھ کیوں بنایا؟ یہ اتنے جناب نشیب و فراز بنائے، اونچے اونچے بلند بلند پہاڑ بنائے، جناب سبزہ بنائے، یہ سب کچھ بنائے. اللہ پاک فرماتا ہے یہ دنیا کی زینت ہے، دنیا کی خوبصورتی ہے. اے رب قدیر یہ دنیا کے اندر خوبصورتیاں کیوں بنائی ہیں؟ پہاڑوں کو اتنی اونچائیاں بلندیاں کیوں عطا کی گئی ہیں؟ یہ فراز کیوں بنایا گیا ہے؟ نشیب کیوں بنایا گیا ہے؟ شرق و غرب میں بہاریں، شرق و غرب کے اندر یہ جناب والا چڑیوں کا چہچہانا، یہ دریاؤں کی روانگی، یہ کائنات کے اندر بندوں کا بولنا، پرندوں کا بولنا، جانوروں کا دودھ دینا، جانوروں کے بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جناب کئی جانوروں پہ ہم سواریاں کرتے گئے. اے رب قدیر یہ کائنات کے اندر یہ ساری چیزیں کیوں بنائی ہیں؟ اللہ پاک نے اپنے کلام کے اندر ارشاد فرمایا اے مجھ سے سوال کرنے والے، میں نے آج سے 1450 سال پہلے تمہیں اپنے سونے نبی کے ذریعے اور واسطے سے بتایا تھا. فرمایا میں نے ساری کائنات کے اندر جو بنایا ہے یہ دنیا کی زینت ہے، دنیا کی خوبصورتی ہے، یہ دنیا کا رنگ ہے، یہ دنیا کا جناب والا چلنا پھرنا ہے، یہ دنیا کا ساز و سامان ہے. اے اللہ کیوں بنایا؟ اللہ پاک فرماتا ہے لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. فرمایا دنیا کو اتنا رنگ اس لیے دیا ہے، دنیا کو اتنا خوبصورت اس لیے بنایا ہے، دنیا کو اتنا پھیلایا اسی لیے کہ میں آزماؤں، میں
تمہیں آزماؤں، کسی کو مال دیا، کسی کو جائیداد دی، کسی کو بینک بیلنس دیا، کسی کو حسن دیا، کسی کو کمال دیا، کسی کو زبان دی، کسی کو جناب والا کیا کمال، کسی کو کیا کمال ملا۔ اے میرے بندو، یہ جو کمالات دنیا کے اندر میں نے تمہیں عطا فرمائے گے، یہ ویسے ہی نہیں عطا فرمائے ہیں۔ اے ربا، اے کائنات کے خالق و مالک، یہ کیوں عطا فرمائے؟ فرمایا یہ سب کچھ اسی لیے دیا گئے تاکہ میں دینے کے بعد یہ جانوں، جانتا تو پہلے بھی ہے، اللہ جاننے والا ہے۔ ابھی اب جناب ہم سنی ہیں، ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں اگر کوئی چیز پیدا ہو یا نہ ہو، اللہ پاک پہلے سے جانتا ہے کس نے کیا کرنا ہے، کون کب مرے گا، کیا کیا معاملات کس نے کرنے گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، باقیوں کا عقیدہ انہیں مبارک ہو۔ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں اللہ پاک کسی چیز کو تخلیق کرنے سے بھی پہلے جان رکھا ہوتا ہے کہ یہ کیا کیا کریں گے، کیسے کیسے معاملات چلائیں گے۔ اے رب قدیر، دنیا کے اندر اتنی زیبائش تو نے کی ہے، اتنے عجیب و غریب نظارے بنائے گئے، کیوں بنائے؟ فرمایا اس لیے کہ تاکہ پتہ چل جائے، جانچ پڑتال ہو جائے، امتحان ہو جائے کہ کون دنیا کے اندر ہی لگ جاتا ہے، کون دنیا کو ترک کر کے میرے دین کی طرف آتا ہے۔ گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سب کچھ اللہ پاک نے دیا، دینے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا یہ میں نے اسی لیے ساری دنیا بنائی، یہ خوبصورتیاں بنائی۔ فرمایا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور سورہ ملک کے اندر تو دوسرے لفظ ہیں لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کیوں واپس اب اسی طرح سے تو وہاں پہ کم ضمیر سے خطاب کر کے فرمایا تاکہ میں تمہیں آزماؤں کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ لیکن اے اللہ کے بندو، آج دنیا کے اندر دیکھا جائے کئی اللہ کے ایسے بندے ملتے ہیں جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور جناب نیکیاں بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے ان کے دل کے اندر، ان کے دماغ کے اندر مال کی محبت بھی پائی جاتی ہے، اولاد کی محبت بھی پائی جاتی ہے، جائیداد کی محبت بھی پائی جاتی ہے، الغرض دنیا کی محبت ان کے دل و دماغ میں موجود ہوتی ہے۔ اگر انہیں کہا جائے دین کے لیے دے دے، اسلام کے لیے دے دے، ان کے جناب والا دل و دماغ کے اندر عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسے بھی کئی بندے ہوتے ہیں جو اپنا مال، اپنی اولاد دین کے لیے پیش نہیں کرتے گئے، لیکن یہیں پہ اسی دنیا کے اندر کئی ایسے بھی بندے ہوتے گئے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے اسلام کے لیے، دین کے لیے اپنے بچے دے دو، اسلام کے لیے دین کے لیے مال دے دو، اسلام کے لیے دین کے لیے مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے تم جگہ دے دو، وہ کہتے ہیں اگر آپ یہ کہتے ہیں میں ساری کی ساری جائیداد اللہ کی راہ میں دے دوں، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی جو پونجی اللہ پاک نے اسے دی ہے وہ ہر طرح کی پونجی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہوتے گئے۔ یعنی ایسے بھی بندے موجود ہیں کہ وہ اپنے مال میں سے دین کے لیے حصہ نکالتے گئے۔ اس کے علاوہ کئی ایسے بھی بندے ہوتے ہیں وہ اپنا کل کا کل مال اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیتے گئے۔ تو تین طرح کے لوگ ہو گئے، ایک وہ کہ جن کو کہا جائے تو وہ پیچھے پیچھے ہوتے ہیں، جن کو آرڈر دیا جائے تو وہ پیچھے پیچھے ہوتے ہیں، نہیں جن کی ضرورت ہے جی، کیونکہ ان کے دل و دماغ میں دنیا کی محبت اتنی آ چکی ہوتی ہے کہ وہ اس قدر دنیا کی محبت میں ڈوب چکے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار اتنا خرچ کیتا تھے، پھر جناب وہ کمی ہو جاسی نا، کمی ہو جاسی، اتنا مال کم ہو جاسی، بس وہ مال کی محبت میں ہی ڈوبے ہوتے ہیں، انہیں دین کی فکر نہیں ہوتی، اسلام کی فکر نہیں ہوتی۔ لیکن دوسری کیٹیگری کے جو لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں دیا تو رب نے ہے، اسی کی راہ میں دینا ہے تو کیوں نہ کھلے دل سے دے۔ یہ دوسری کیٹیگری کے لوگ۔ اور تیسری کے کون سے ہوتے ہیں؟ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابوبکر صدیق کی سوچ والے ہوتے ہیں۔
وہ والے ہوتے ہیں تیسرے لوگ جب دین کے لیے مانگا جاتا ہے ابو بکر صدیق کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے سوئی بھی گھر میں نہیں چھوڑتے، سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اب ہم نے خود سوچنا ہے ہم کس کیٹیگری کے ہیں، ہم نے خود سوچنا ہے ہم کتنا دنیا سے محبت کرتے ہیں اور کتنا دین سے محبت کرتے ہیں۔ وہ گل سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ سمجھ آتی ہے نا؟ ذرا اونچی آواز میں کہہ دیں انہوں سبحان اللہ جتنی سمجھ آئیے۔ ارے دنیا سے محبت کرنے والوں، دنیا رہ جائے گی، دنیا فنا ہو جائے گی۔ اللہ پاک کا قرآن اعلان فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجه ربك ذو الجلال والإکرام۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ دنیا فنا ہو جائے گی، دنیا مٹ جائے گی، اللہ پاک کی ذات باقی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ پاک کی ذات، باقی سب کچھ فنا۔ پھر اللہ پاک بندوں سے حساب لے گا، اوے میرے بندو تم کو دیا تھا کہاں کہاں خرچ کیا ہے، حساب دو نا۔ ایک روایت کا خلاصہ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ایک شخص جو دنیا کے اندر مال والا ہوگا، مال والا، قیامت والے دن اس کو کھڑا کر دیا جائے گا اور کھڑا کر کے اللہ کے سونے نبی فرماتے ہیں اس سے پوچھا جائے گا تجھے اللہ نے مال دیا تھا ذرا بتانا تو نے کہاں کہاں خرچ کیے، ذرا حساب دے دے۔ اس سے حساب کتاب لیا جائے گا، کیا کی جائے گی جی؟ مال والے سے حساب لیا جائے گا۔ اور آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اس بندے نے نیکیاں کی ہوں گی، نیک معاملات کے اندر اپنا مال صرف کیا ہوگا تو وہ خوشی خوشی اپنا حساب دے دے گا، خوشی خوشی حساب دے دے گا۔ اے اللہ تو نے دیا تھا، تیرے گھر پہ لگایا ہے، تو نے دیا تھا، تیرے دین کی خدمت کی ہے، تو نے دیا تھا، اسلام کے لیے ہم نے دیا ہے۔ لیکن جس بندے نے صرف دنیا کے لیے دیا ہوگا وہ بندہ پھنس جائے گا، وہ بندہ پھنس جائے گا۔ تو یہیں پہ آقا کریم علیہ السلام نے روایت میں لفظ بتائے، فرمایا دیکھو نا مال کتنی عجیب چیز ہے، اگر سیدھی راہ پہ بھی خرچ کیا جائے گا یہ مال پھر بھی پوچھا جائے گا بتا کدھر خرچ کیا ہے۔ وہ تو بات کی بات ہے نا، اگر اچھائیوں کے معاملات میں خرچ کیا جائے گا تو پھر تو اچھی بات ہے، لیکن مال یہ جو دنیا ہے اس کے بارے میں ضرور پوچھ گچھ ہوگی، پوچھا جائے گا کہاں پہ خرچ کیا ہے۔ باہر صورت یہ تو میں نے ایک روایت کا خلاصہ آپ کے ذہن میں ڈال دیا ہے، اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اگر سیدھے رستے پہ مال خرچ کریں گے پھر تو خوشی خوشی، لیکن اگر کسی پٹھے پاسے لاسا نا تو پھر تو جناب نال عذاب ہی ہو سی کہ نہ سی، وہ بولو ذرا۔ ہاں اس واسطے اپنا مال سیدھے رستے پہ خرچ کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ، یہ مال کیا ہے؟ دنیا، میرا موضوع تو دنیا کے حوالے سے نا، یہ مال کیا ہے؟ دنیا ہے۔ قرآن پاک دوسرے مقام پہ اللہ پاک فرماتے ہیں انما اموالکم واولادکم فتنہ، فرمایا تمہارا مال بھی اور تمہاری اولاد بھی فتنہ ہے۔ کیے جی مال بھی فتنہ، اولاد بھی فتنہ۔ کیوں میرے خلاف ساری اولاد نہ ہو جائے ہو باہر کل کی جناب احتجاج کرنے لگ جائے ہو، نہیں نہیں نہیں، گل سمجھو ذرا پہلے تو اس تو بعد پہ ہی احتجاج کرے ہو۔ مال بھی فتنہ ہے، اولاد بھی فتنہ ہے۔ کون سا مال فتنہ ہے؟ کون سی اولاد فتنہ ہے؟ مال وہی والا فتنہ ہے جس سے اللہ اور اللہ کے نبی اور غربا فقراء یتیموں کا حصہ نہ نکالا جائے، وہ مال فتنہ ہے۔ اور اولاد کون سی فتنہ ہے؟ میں چند لفظوں میں بتاؤں گا۔ اولاد وہی فتنہ ہے جس کی تربیت نہ کر سکے، جس کو دین حقہ مسلک حقہ اہل سنت و جماعت پہ نہ لا سکے اور دین اسلام کی ترغیب اور دین اسلام پڑھا نہ سکے، بتا نہ سکے، فرمایا یہی اولاد فتنہ ہے۔ وہ گل سمجھ آئی گی نہیں؟ خلاصہ دس دے سکتا ہوں۔ ہون سوچو کہ جناب آسا نے اپنی اولاداں کس کس پاسے لائی دی؟ پیسے کما کے دینا یہ دنیا ہے، یہ کیا ہے؟ دنیا ہے۔ یہ تو جناب جس وقت سانسیں چل رہی ہیں تب تک ہمارے فائدے کی بات ہے، جس وقت سانسیں بند ہو گئی تو پھر اس کے بعد پھر تو سلسلہ ختم۔ اس واسطے اپنی اولادوں کو صرف دنیا کی کمائی کے لیے ہی نہ نکالیں، بلکہ جہاں آپ کے بیٹے دنیاوی کمائی کر رہے ہیں وہاں اپنے ایک بیٹے کو کم از کم جناب دین پہ لگائیں، تو دنیا بھی ہو جائے گی، دینی معاملات بھی ہو جائیں گے۔
دونوں پہ عمل ہو جائے گا۔ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا انتقال ہوا، اور انتقال جس وقت ہو رہا تھا نا تو آپ پہلے روئے پھر ہنس گئے، اتنے میں جناب روح نکل گئی جسم سے، دنیا سے پردہ فرما گئی۔ ایک بندے نے خواب میں دیکھا اور دیکھ کے پوچھا، اے بایزید بستامی کیا وجہ ہے مرنے سے پہلے تم پہلے روئے اور اس کے بعد ہنسے، اس کی کیا وجہ ہے، کیا حکمت ہے؟ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہنے لگے ہو سوال کرنے والے، جس وقت میں حالت نزا میں تھا، میری اوپر نزا کی کیفیات طاری تھی، اتنے میں نے کیا دیکھا، شیطان آیا۔ شیطان جس وقت میرے سامنے آیا، شیطان آکے کہنے لگا، اے بایزید بستامی تم میرے جال سے آزاد ہو گئے ہو۔ دنیا شیطان کا جال ہے، کہا تم میرے جال سے آزاد ہو گئے ہو۔ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں جس وقت میں نے شیطان کی بات سنی میں رونے لگ گیا، آہوزاری کرنے لگ گیا۔ اتنے میں جب میں غم میں ڈوبا ہوا تھا، میں نے نظریں اٹھائی آسمان کی طرف، آسمانوں سے اللہ کی مخلوق میں سے ایک فرشتہ آیا، اور فرشتہ آ کے مجھے کہنے لگا، اے بایزید بستامی غم زدہ نہیں ہونا ہے، پریشان نہیں ہونا ہے، غمگین نہیں ہونا ہے۔ اے بایزید بستامی یہ اسی لیے کہ رگا ہوں تو نے دنیا سے چھٹکارا حاصل کر لیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ مطلب یہ حضرت بایزید بستامی نے دنیا سے نفرت کی، مال سے نفرت کی، جناب والا دنیا سے چلے گئے۔ دنیا سے جب گئے اللہ پاک نے جنتیں عطا فرما دی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک بستی پر ہوا، اس بستی کے جو باسی تھے، بستی کے رہنے والے جو تھے، وہ گلیوں کے اندر، وہ چوکوں چوراہوں کے اندر الٹے منہ جناب والا مرے ہوئے پڑے تھے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر دعا کی، اے اللہ یہ کیا معاملہ ہے، تیرے بندے اوندے منہ پڑے ہوئے ہیں، موت کی گھاٹ اتر گئے ہیں، انہیں عذاب دیا جا رہا ہے، اے اللہ یہ کیا معاملہ ہے۔ قوم نے سنا، قوم نے سنا، قوم نے دیکھا، دیکھنے کے بعد سوال کیا، اے موسیٰ کلیم ان کا واقعہ کیا ہے، کیوں گلیوں کے اندر یہ اوندے منہ پڑے ہوئے ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ کلیم نے اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا فرمائی۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے پیارے کلیم ایسے کرنا ہے، دن میں نہیں رات کے وقت انہی لوگوں سے آ کے خطاب کرنا ہے، انہی لوگوں کی سے خطاب کرنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رات ہوئی، آپ انہی کے پاس ہی جناب ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے، اونچی سی جگہ پہ جب کھڑے ہو کے کہنے لگے، اے لوگوں بتاؤ نا، تم اوندے منہ پڑے ہوئے ہو گلیوں کے اندر، یہ رستوں کے اندر، تمہیں عذاب کے اندر گرفتار کیا گیا، تمہارا واقعہ کیا ہے؟ تو جناب آگے سے ان سارے لوگوں میں سے ایک بندہ بول جاتا ہے اور وہ کہتا ہے، لبیک یا روح اللہ، اے روح اللہ، اے عیسیٰ علیہ السلام، لبیک میں حاضر ہوں، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ تو پتہ چلا اللہ کے نبی کو لبیک کہنا یہ آج کا کام نہیں ہے، یہ بہت پرانا کام ہے۔ وہ تو حضرت ٹائم نہیں ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات تھی، اور اس وقت مردوں نے کہا تھا، زندوں کی بات نہیں، مردے جنہیں عذاب دیا جا رہا تھا۔ اور یہ جس بندے نے لبیک کہی تھی نا، یہ بندہ ویسے ہی عذاب میں گرفتار ہو گیا تھا، جیسے آگے روایت کے لفظ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ یہ ویسے ہی گناہگاروں کی وجہ سے اس کو ویسے ہی عذاب میں گرفتار کر دیا گیا تھا، حقیقت میں یہ گناہگار نہیں تھا۔ پتہ چلا لبیک کے لیے دل اور زبان کا پاک ہونا بڑا ضروری ہے۔ گل سمجھ گئے ہوتے چگل ہے، نہیں سمجھے ہوتے پھر بھی چلو اللہ پاک اسم سمجھ لیں توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس وقت جناب وہاں ندا دی، میں جلدی بات ختم کروں گا، اس کے بعد جناب اس بندے نے پکارا، لبیک یا روح اللہ، اے روح اللہ علیہ السلام، لبیک میں حاضر ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، فرمایا یہ معاملہ کیا ہوا ہے، یہ لوگ اوندے منہ پڑے ہوئے مرے ہوئے، انہیں عذاب میں گرفتار کیا ہوا ہے۔ آگے سے اس بندے نے جواب دیا، کہا دنیا کی محبت کی وجہ سے اور بدکاروں کی پیروی کرنے کی
عذاب میں گرفتار کیا ہوا ہے. کتنی غلط کی جی دو ہوں اسی بھی سوچ سنا ذرا دنیا کی محبت کی وجہ سے ان لوگوں کو عذاب میں گرفتار کیا ہوا ہے. دوسرے نمبر پر بدکاروں کی حمایت کرنے کی وجہ سے ان لوگوں کو عذاب کے اندر گرفتار کیا ہوا ہے. پتہ چلیا دنیا دی محبت اگر دل وچ ہوسی نا تو پھر سمجھ جاؤ کہ جناب اگر جا کے کوئی اچھے معاملات نہیں ہونے لگے. بس دنیا دی محبت دل وچ کڈو, دل وچوں کڈو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کماؤ بھی نہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کمائیں, ضرور کمائیں جتنا ضروری ہے, جتنا فرض ہے, لیکن محبت دل میں نہیں ہونی چاہیے. محبت کا اظہار کب ہوگا, کب پتہ چلے گا؟ جس وقت جناب سامنے ساری چیز آ جائے گی. ہاں جی ہوں اتنا جناب دین آستے, مدرسے آستے, مسجد آستے, پھر جس وقت ایک گل ہو سی نا پھر ہوں تو بندے نے امتحان شروع ہو جائے سی. ہوں دیکھنے نا یہ بندہ جناب دنیا نال پیار کر دے یا دین نال پیار کر دے. میں واللہ العظیم میرے ذہن میں اچانک بات آ کہ میں اپنی تنخواہ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, میں بالکل آزاد بندہ سدھا بندہ, میں اپنی تنخواہ کے لیے نہیں کہہ رہا, میں حق بات آپ کو بتا رہا ہوں. سمجھ آئی نا؟ اگر آ جائے دین کا معاملہ, اسلام کا معاملہ, اور پھر بندہ دیتے ہوئے پیچھے پیچھے ہو, واللہ العظیم اسی بندے کے دل کے اندر دنیا کی محبت ہے, دین کی محبت نہیں ہے. لیکن اگر ایسے موقع پہ آ کے کوئی بندہ کہے جناب یہ تو کچھ ہے ہی نہیں ہے, میرے کو جتنا بھی ہے میں دینہ سے دینے سے تیار ہوں, اگر کوئی بندہ یہ بات کرے پھر سمجھ جاؤ اس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے, دین کی محبت ہے. گل سمجھے کو نہیں سمجھے؟ اچھا جی اس بندے نے کیا کہا, ان کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے؟ کیونکہ یہ دنیا کی محبت ان کے دل میں تھی, اسی لیے ان کو عذاب دیے جا رہے ہیں. بدکاروں سے محبت تھی تب. اچھا جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مزید سوال کیا, فرمایا کہ یہ دنیا سے کتنا کچھ پیار کرتے تھے. ہوندے نا پیار دی ایک لمٹ ہوندی ہے, ایک حد ہوندی ہے, کتنا پیار کرتے تھے. تو انہوں نے کہا جس طرح ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے اسی طرح یہ لوگ دنیا سے پیار کیا کرتے تھے. یعنی جب دنیا آئے تو خوش ہو, جس طرح ماں کے پاس بچے آئیں تو ماں خوش ہو جاتی ہے نا, لیکن جب جائیں دور جائیں تو ماں رونے لگ جاتی ہے کہ نہیں. فرمایا یہ دنیا کی محبت میں اس قدر ڈوب چکے تھے, جب ان کے پاس دنیا آتی یہ خوش ہو جاتے, لیکن اگر یہی دنیا ان سے چلی جاتی تو یہ رونے لگ جاتے, غمگین ہو جاتے, پریشان ہو جاتے. بس بات ختم کرو. فرمایا کہ بولنے والے ذرا تو یہ بتا, تو بول رہا ہے لیکن یہ باقی بندے نہیں بول رہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے عرض کی یہ جو دنیا سے محبت کرنے والے ہیں ان کے جبڑوں کے اندر طاقتور فرشتوں نے لگامیں ڈالی ہوئی ہیں. دنیا نال محبت کرنے والے ذرا سوچو, باقی اس لیے نہیں بول رہے, ان کے جبڑوں کے اندر طاقتور فرشتوں نے لگامیں ڈالی ہوئی ہیں اور ان لگاموں کی وجہ سے یہ جواب نہیں دے پا رہے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تو کیوں بول رہا ہے, تو بول رہا ہے اور ان سب میں تو بھی شامل ہے, تو کیسے بول رہا ہے؟ انہوں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ میں دنیا سے محبت کرنے والوں میں سے نہیں تھا, بلکہ یہاں کثیر لوگ دنیا سے محبت کرنے والے تھے, میں یہاں پہ صرف رہتا تھا, تو جب ان پہ عذاب آیا تو میں بھی بیچ میں عذاب میں مبتلا کر دیا گیا. مجھے اب دوزخ کے کنارے کے اوپر لٹکایا ہوا ہے اور مجھے یہ نہیں پتا ہے کہ مجھے جہنم میں ڈالا جائے گا یا مجھے نجات دی جائے گی. تو دنیا سے محبت کرنا یہ تو جناب ہے ہی بری بات ہے, یہ تو ایسی بات کہ جس کی وجہ سے عذاب ہوگا. لیکن جو بندہ ایسے لوگوں کے ذہنوں کو پلٹائے گا نہیں, دنیا کی محبت سے دور نہیں کرے گا, ہاں جی پھر مولوی اسی تو بھی رگڑے جیسے, وہ کل سمجھے تھا مولوی ہوگا تو وہ بھی عذاب میں گرفتار کیا جائے گا. اسی لیے میں آپ کے سامنے حق بات کر رہا ہوں کہ جب جناب دنیا کی محبت دل میں ہوگی رب عذاب دے گا, اور اگر اصلاح نہیں کی جائے گی تو جو لوگ دنیا کی محبت دل میں نہیں رکھتے ہیں ان کو بھی انہی میں شامل کر دیا جائے گا. پھر وہ الگ بات ہے اللہ پاک جناب پھر جہنم کے والے ایسے بندے کو کرتا ہے یا جناب اس کے ساتھ فضل والا معاملہ کرتا ہے اور اسے سیدھا جناب جنت میں بھیجتا ہے. یہ ویسے ہی میں کہانی نہیں سنائی, حلیۃ الاولیاء کے اندر یہ روایت موجود ہے, اور امام ابن جوزی بہت بڑے محدث گزرے, اپنے تو اپنے غیروں نے بھی ان کو تسلیم کیا ہے, اور یہ آج کل دی کتاب بھی نہیں ہے, ایک کتاب جناب آج تو کئی 100 سال پہلی پرانی کتاب ہے,
گل سمجھ نا، اس میں یہ واقعہ موجود ہے. پتہ چلا جو لوگ دنیا سے محبت کرتے ہیں تو دنیا سے محبت کرنے والے عذاب میں گرفتار کیے جائیں گے. سمجھ آئی؟ تو اس کا چھٹکارا کیسے ہوگا؟ سیدھی سی بات ہے، ہم نے اپنے بچوں کے لیے، اپنے جناب عیش و عشرت کے لیے کمانا ہے، لیکن محبت دل میں رکھ کے نہیں کمانا ہے. محبت کا اظہار کب ہوگا؟ جب دینی کوئی معاملہ سامنے آئے گا. سمجھ آئی؟ آپ یہ ذہن میں رکھ کے کمائیں کہ ہم کما رہے ہیں اللہ کی توفیق سے کما رہے ہیں، اللہ کی عطا سے کما رہے ہیں. کوئی لاری چلا رہا ہے تو اللہ کی دی ہوئی طاقت سے چلا رہا ہے. پاؤں اس نے دیے ہوئے تو تبھی وہ بریک لگا رہا ہے، کلچ دبا رہا ہے. ہاتھ دیے ہیں اس رب نے تبھی وہ گیئر چینج کر رہا ہے، ریورس وغیرہ جو وہ لگا رہا ہے. ارے دماغ دیا ہے تو کبھی وہ آگے جناب وہ گاڑی کو لے کے جا رہا ہے. آنکھیں دی ہیں اسی رب نے تبھی آگے دیکھ کے گاڑی چلاتا ہے. تو اے مسلمانوں، یہ دی ہوئی طاقتیں رب کی ہیں. جب یہ سب کچھ رب نے دیا ہے، اسی رب کی دی ہوئی طاقتوں کی بدولت دنیا کماتے ہیں، دین کیوں نہیں کماتے ہیں؟ وہ گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آج کے لیے اتنا ہی. اللہ پاک ہم سب کو دنیا کے ساتھ ساتھ بلکہ دنیا سے بھی بڑھ کے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. یہ میں پھر کہہ رہا ہوں، مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ جناب تنخواہ کیسی ہے یا ویسی ہے. سمجھ آئی نا؟ یہ بات نہیں. میں نے دنیا کے والے سے بات کرنی تھی، میں نے آپ کو بتا دی ہے. اچانک میرے ذہن میں یہ بات آئی، میں نے کہا جی چلیں آج اس موضوع پہ ٹاپک پہ بات کرتے ہیں، کبھی کی نہیں. تو اس والے سے میں نے یہ بات کی ہے. جو اس بندے نے جو سوچنا ہے سب کی اپنی مرضی، لیکن میں نے اپنی نیت آپ کو بتا دی ہے. کیا خیال ہے؟ دنیا سے پیار کرنا چاہیے کہ نہیں؟ بولو نا ذرا. نہیں کرنا چاہیے نا. دنیا سے پیار نہیں ہونا چاہیے. دنیا اگر ہے پاس، اس کو دین پہ قربان کرنے کی کوشش کریں، اور جو قربان کرتا ہے فائدہ اسی کو ہوگا. مجھے نہیں ہوگا، مجھے اتنا نہیں ہوگا. میں آپ کو سیدھی راہ پہ لگاؤں گا، وہ ایسے سیدھے رستے پہ لگانے کا ثواب مجھے بھی ہوگا، لیکن جو آپ خرچ کریں گے وہ آپ کو ہی فائدہ ہوگا نا. اس واسطے یہ سانسیں کوئی پتہ نہیں کب ختم ہو جائے، کب جناب رک جائیں، کوئی پتہ نہیں ہے. جب کوئی پتہ نہیں ہے پھر جتنا دیا ہے اپنی بساط کے مطابق اللہ کی راہ میں دے. حقیقت میں مال یہی ہوتا ہے.